ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ہمارا مضمون ہے جغرافیہ کلاس 8، چیپٹر نمبر 1 نقشے اور اشکال کے لیکچر نمبر 3 میں آج ہم پڑھیں گے اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے طریقے۔ بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا تقسیمی نقشوں کی اقسام، اور لیکچر نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا رقبائی نقشے، یہ نقشہ، مساحتی نقشے اور اٹلسی نقشے۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے طریقے۔ یہ ہمارا شارٹ کوسچن نمبر 1 یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمارا لانگ کوسچن نمبر 1 بھی یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 1 ہے ہمارا اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے طریقوں کے نام لکھیں۔ یعنی کہ اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے جو طریقوں کے نام ہیں ہم نے صرف اور صرف طریقوں کے نام مینشن کرنے ہیں، جبکہ ہمارا لانگ کوسچن ہے جغرافیائی اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف طریقوں کی وضاحت کریں۔ یعنی کہ مختصر سوال میں ہم نے طریقوں کے نام لکھنے ہیں اور تفصیلی سوال میں ہم نے جو طریقے ہیں ان کو تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ ہمارے شارٹ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے اعداد و شمار ظاہر کرنے کے طریقے۔ جغرافیہ کی اصطلاح میں اشکال وہ تصوری خاکے ہیں، تصوری یعنی کہ جو ہم خیال میں بناتے ہیں، اور شکلیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے جغرافیائی معلومات اور اعداد و شمار کو کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے۔ ان کو شماریاتی اشکال کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، خطی گراف، لائن گراف، پٹی گراف، بار گراف، پائی گراف، پائی گراف۔ یہاں تک ہمارا شارٹ کوسچن نمبر 1 ہے، لیکن ہمارا لانگ کوسچن نمبر 1 بھی یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا آنسر یہ تینوں پوائنٹس جو ہیں ان کی تفصیل اس میں آتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خطی گراف۔ جغرافیہ میں خطی گراف کو خط ترسیم یا لکیری گراف بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اس گراف میں دو مقداروں کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اب دیکھیں کہ اس کا ہم شارٹ کوسچن بنا سکتے ہیں کہ خط ترسیم کس کو کہا جاتا ہے یا لکیری گراف سے کیا مراد ہے۔ اس کے ہم ایم سی کیوز بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک مقدار متغیر اور دوسری مقدار ثابت کے طور پر ظاہر کی جاتی ہے۔ گراف بنانے کے لیے خط افقی اور عمودی ایک دوسرے کو عموداً کاٹے ہوئے مربع دار گراف پیپر پر بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا شارٹ کوسچن نمبر 6 ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 6، خطی گراف کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہے گراف بنانے کے لیے خط افقی اور عمودی ایک دوسرے کو عموداً کاٹے ہوئے مربع دار گراف پیپر پر بنائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ لوگوں نے گراف پیپر دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر مربع نما شکل بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ خط افقی اور عمودی کھڑے اور لیٹے ہوئے جو خط ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کاٹے ہوئے یہ مربع دار شکل میں ہوتے ہیں اور اس گراف پیپر پر اس کو بآسانی بنایا جا سکتا ہے۔ افقی خط پر مقدار ثابت یعنی دن، مہینے، سال، کلومیٹر اور کلوگرام وغیرہ ظاہر کی جاتی ہیں۔ یعنی کہ مقدار ثابت کہتے ہیں جو کہ دن ہے، مہینے ہیں، سال ہے، یا کلومیٹر یا کلوگرام، یعنی کہ جو ان کی کوانٹٹی ہے یا جس کو ہم اعداد و شمار بھی کہہ سکتے ہیں، ظاہر کی جاتی ہیں، اور اسی خط مقادیر متغیرہ کے ذریعے بارش، درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ اور پیداوار وغیرہ کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان مقداروں کو ظاہر کرنے کے لیے مناسب پیمانہ منتخب کیا جاتا ہے جس کے ذریعے مقدار ثابت کے ہر حصے میں مماثل بالترتیب مقادیر متغیرہ ظاہر کرنے کے لیے نقطے لگائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس میں یہاں پہ ہمارے پاس لاہور کا ماہانہ درجہ حرارت سینٹی گریڈ میں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں درجہ حرارت جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے اور نیچے دیکھیں کہ مہینوں کے نام ظاہر کیے گئے ہیں۔
جہاں پہ مہینوں کے نام ظاہر کیے گئے ہیں یہ ہمارے پاس مقدار ثابت ہے، جہاں پہ درجہ حرارت درج کیا گیا ہے یہ ہمارے پاس مقادیر متغیرہ ہیں۔ اور کس مہینے میں کتنا درجہ حرارت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ میکسیمم اور منیمم جو نقطے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ آخر میں ان نکات کو آپس میں ملا کر گراف تیار کر لیا جاتا ہے۔ اگر مقادیر ایسی ہوں کہ ان میں تغیر پذیری لگاتار رہے، تغیر پذیری یعنی کہ ان میں تبدیلی جو ہے وہ مسلسل رہے، لگاتار مسلسل، مثلا درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ وغیرہ، تو نکات کو ایک مسلسل خط منحنی کی شکل میں ملایا جاتا ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے خطوں کی صورت میں ان کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ عمودی خط پر دی ہوئی مقداروں کو مطلوبہ اعداد و شمار کے مطابق نقطے لگائے جاتے ہیں اور پھر ان نکات کو ایک خط کے ذریعے ملا دیا جاتا ہے۔ اعداد و شمار میں کمی و بیشی کی وجہ سے عام طور پر خط خمدار ہوتے ہیں، خمدار یعنی کہ جن میں جو ہے وہ خم پایا جائے۔ نیکسٹ ہمارا لانگ کوسچن نمبر 1 کا پوائنٹ ہے پٹی گراف۔ آج کے دور میں علم جغرافیہ میں بار یا پٹی گراف کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے۔ اس گراف میں مختلف مقداروں کو یکساں موٹائی کی پٹیوں کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خام ملک کی پیداوار فیصد میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں کہ ان کا درمیانی فاصلہ بھی ایک جیسا ہے اور پٹیوں کی جو موٹائی ہے وہ بھی ایک جیسی ہے۔ درمیانی فاصلہ اور موٹائی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اس کی جو لمبائی ہے وہ اس کی فیصد پیداوار کے مطابق ہوتی ہے۔ ان کے درمیانی فاصلوں میں بھی یکسانیات رکھی جاتی ہے، یکسانیات یعنی کہ ایک جیسا فاصلہ ہونا، اور پٹی کی لمبائی متعلقہ مقدار کی نسبت سے رکھی جاتی ہے۔ پٹیاں افقی یا عمودی کھینچی جاتی ہیں، یعنی کہ ہم ان کو سیدھا بھی بنا سکتے ہیں اور ان کو لیٹی ہوئی پٹیاں بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ مختلف مقداروں کا تقابلی جائزہ لینے کے لیے، تقابلی کہتے ہیں مقابلہ، یعنی کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کو دیکھنے کے لیے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ بہت مفید ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے بڑے شہروں کی آبادی، نہروں کی لمبائی، کسی اسکول میں ایک مضمون میں طلباء کے نمبر، کسی ملک کی درآمدات و برآمدات، رقبے اور پیداوار وغیرہ کے پٹی گراف تیار کر کے ان پٹیوں میں شیڈ یا رنگ بھرے جاتے ہیں، یعنی کہ جو پٹیاں بنائی جاتی ہیں ان میں شیڈ یا رنگ بھرے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں پہ کسی چیز میں خوبیاں پائی جاتی ہیں وہاں پہ اس میں کوئی نہ کوئی خامیاں بھی ضرور ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس پٹی گراف ہے، پائی گراف ہے یا خطی گراف ہے، ان میں بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ بہت سی خامیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا لانگ کوسچن نمبر 1 کا پائی گراف۔ بعض اوقات اعداد و شمار کو دائروی اشکال کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے، اسے پائی گراف کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہمارا شارٹ کوسچن نمبر 5 بھی ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 5 پائی گراف سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات اعداد و شمار کو دائروی اشکال کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے، اسے پائی گراف کہتے ہیں۔ یہ ہمارے شارٹ کوسچن نمبر 5 کا آنسر ہے۔ پائی گراف میں فارمولے کی مدد سے دائرے کے 360 زاویوں کو مختلف خطوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے 360 جو ہے اس کا زاویہ بنایا ہے اور اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس طلباء کے نمبرز ہیں اور ان کے گریڈ ہیں، اور ہر خطے میں رنگ بھر دیے جاتے ہیں۔ زاویے معلوم کرنے کا فارمولا درج ذیل ہے۔ انفرادی مقدار ضرب 360 بٹا کل مقدار۔ دیے گئے پائی گراف میں فارمولے کی مدد سے دائرے کو مختلف خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر مقداریں فیصد میں دی گئی ہوں تو زاویہ معلوم کرنے کا طریقہ یوں ہوگا: 360 ضرب دی ہوئی مقدار کی فیصد بٹا 100۔ آئیے اب ہم آتے ہیں چیپٹر کے اہم نکات کی طرف، یعنی کہ اس میں جتنی بھی اہم باتیں موجود ہیں وہ یہاں پہ دی گئی ہیں۔
زمین کے کسی خاص حصے یا پوری سطح زمین کو کسی ہموار سطح پر پیمانے کے مطابق منتقل کرنا نقشہ کہلاتا ہے۔ طبعی خط و خال کے نقشے میں پہاڑ، سطوح مرتفع، میدان، وادیاں اور صحرائی علاقے دکھائے جاتے ہیں۔ جغرافیہ میں خطی گراف کو خط ترسیم یا لکیری گراف بھی کہا جاتا ہے۔ خطی گراف میں دو مقداروں کو زیر بحث لایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ہم سے کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ خطی گراف کو کتنی مقداروں میں زیر بحث لایا جاتا ہے۔ پٹی گراف کے ذریعے کسی چیز کی کل مقدار یا پیداوار کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ پٹی گراف میں مختلف مقداروں کو یکساں موٹائی کی پٹیوں کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکسرسائز۔ ایکسرسائز میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو ممکنہ سوالات ہیں ان کے ہم نے جواب تلاش کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، دنیا کے اکثر ممالک میں مردم شماری کتنے سال کے بعد ہوتی ہے؟ یہ ہم نے ریڈنگ کے دوران بھی پڑھا تھا کہ دنیا کے اکثر ممالک میں مردم شماری 10 سال کے بعد ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، اعداد و شمار کو دائروی اشکال کی مدد سے ظاہر کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اس کا آنسر ہے پائی گراف۔ درجہ حرارت اور بارش کو ظاہر کرنے کے لیے زیادہ تر کون سا طریقہ موزوں ہے؟ اس کا آنسر ہے خطی گراف۔ نقشے میں غیر پیداواری اور غیر آباد علاقوں کو خالی چھوڑا جا سکتا ہے۔ آپ کی کتاب میں گراف کی کتنی اقسام کا ذکر کیا گیا ہے؟ ہم نے اس میں گراف کی 3 اقسام کا ذکر پڑھا ہے۔ اب ہمارا چیپٹر نمبر 1 اور لیکچر نمبر 3 آج مکمل ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے تمام اپنے مختلف سوالات کے جوابات، تفصیلی سوالات کے جوابات اور ممکنہ سوالات تمام ہم نے حل کر لیے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ کل چیپٹر نمبر 2 کا لیکچر نمبر 4 ہم سٹارٹ کریں گے۔ آج کے لیکچر کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔